ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ۔ اچھا یہ کہہ کون رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا ہے محبوب انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرا محبوب سورج ہے، سورج۔ میرا محبوب کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا سرکار کیا ہے؟ سورج۔ نبی پاک کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اور نبی پاک نے امام حسین کو کیا کہا ہے؟ چراغ۔ کیا کہا ہے؟ چراغ۔ کروڑ چراغ بھی ہوئے نا تے او سورج دے مقابلے تے نہیں نہ ہو سکے۔ انجی گل ہے نا، جنی مرضی چراغ دی روشنی ہوئے، پاویں پوری دنیا اپنے اپنے چراغ بال کے ہاتھ تے رکھ کے لے کے دنیا چ پھرے تے سورج نو بخاوے تے سورج نو کوئی فرق پیندا ہے؟ مگر برادرنی اسلام قربان جانا تسی عظمت حسین پاک کو۔ ہائے 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 ہائے۔ مثال بنی ہے کہ سورج نو دیوا نہیں بکھایا جاندہ، سورج نو دیوا کیوں؟ سورج دی روشنی دے سامنے دیوے دی حیثیت کی ہے، مگر برادرنی اسلام قربان اس چراغ تو جنو سورج ہاتھ تے چکی پھردا ہے۔ ہائے 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 جنو سورج ہاتھ تے چکی پھردا ہے تے جڑا سورج جیس دیوے نو بال کے لو کردا پھرے اس چراغ دا نام ہے میرا حسین پاک۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات، سلامت سمجھ آگئی سجا۔ حسین پاک علیہ السلام دی شان قربان جاؤ۔ سرکار نو اللہ نے فرمایا سورج ہے۔ اچھا دوسرا سورج دے وچوں تے چراغ ہو سکتا ہے، کدی دیوے چوں بھی کوئی سورج بنے، مگر اس سورج تے اس چراغ تو بھی قربان جاواں۔ سرکار نے فرمایا اے چراغ میرے وچوں ہے تو میں سورج چراغ وچوں۔ ہائے 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 واہ واہ، الحسین منی وانا من الحسین، یہ میرے وچوں تے میں دے وچوں۔ کیا شان ہے خدا دی قسم، کیا شان ہے امام حسین علیہ السلام دی۔ کائنات تے انج دا اور کوئی چراغ نہیں ہو سکتا، اور یا حسن پاک ہو سکتے نہیں یا حسین پاک۔ ان الحسین مصباح الہدا، میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے۔ ہدایت دا کی ہے؟ اگر کسی نے ہدایت نو روشنی چ ویکھنا ہوئے تو حسین پاک دے نال دیکھ سکتا، ورنہ وہ نظر نہیں آ سکتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یا اللہ سانو ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا عطا تے فرماواں گا، میرے نبی نے کلیہ بھی دسیا، فرمایا اے تادی نظر آئے گی نا جے لو ہوئی تے لو تے حسین ہے، ہدایت دی لو کون ہے؟ حسین ہے۔ تے جے حسین پاک ہی پرا رہ گئے تے رستہ تے ہدایت والا نظر آنا ہی نہیں۔ برادرنی اسلام میں شان ہے میرے مولا حسین پاک لجپال دی۔ یہ گل یاد رہے گی کہ نہیں یاد رہے گی؟ یاد رکھو گے نا کہ بھلا دو گے، یاد رکھو گے تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین پاک ہدایت دے چراغ نے، اور او چراغ نے جنہوں سورج لو کر کے ہاتھ تے چکی پھرتا ہے، اور وہ آخر اعلان کر رہا کہ لوگوں بچنا جے تے ایدی لو دے وچ آ جاؤ۔ سورج ہو کے چراغ دی لو دسے، آئے چس تے آئی نا دے چراغ ہو دی، تو برادر نے اسلام سورج ہو کے دسے انا من الحسین، میری روشنی کی چلنا چاہتے ہو نا، یہ دے وچ ہے میری روشنی۔ الحسین منی، میری روشنی تانوں یہ دے وچوں لبے گی۔ اگر میری روشنی تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس میں سے ملے گی تمہیں، تو اگر کوئی میری روشنی میں چل کے ہدایت کے راستے عبور کرنا چاہتا ہے تو وہ دامن حسین کو تھام لے۔
یہ ہے ان الحسین مصباح الہدا کہ میرے حسین پاک ہدایت کے چراغ ہے۔ تو برادران اسلام، آپ میں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ عظمت حسین پاک پہ اللہ نے ہمیں بیٹھ کے بات کرنے کی توفیق ٹھیک ہے نا جی۔ تو وڈے نے ساڈے تے وڈیاں دی گل کریاں ویسے بھی بندے دا دل وڈا ہوندا ہے، سمجھ آ گئی نا جی، وڈیاں دیاں گلاں کریاں دل وڈا ہوندا ہے۔ تو برادران اسلام، ہم نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ اللہ نے فرمایا میں نے اس دین کو غلبہ حسین اور علی سے دینا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ کافر جو ہے وہ بے شک اس کو ناپسند کرے، لیکن غلبہ آئے گا ان کی وجہ سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو امام محمد مہدی آئیں گے وہ پتر تو حسین کا ہی ہے نا، وہ پتر کس کا ہے؟ وہ بیٹا تو علی کا ہی ہوگا نا، اور علی کے بیٹے کی وجہ سے اس وقت سرکار نے فرمایا جس طرح زمین کفر اور شرک سے اور بربادی سے بھری ہوئی ہوگی، میرا بیٹا محمد آئے گا، علی کا پتر آئے گا، زمین ایمان اور عدل و انصاف سے بھر جائے گی، پوری زمین ایمان اور عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ تو برادران اسلام، اس امام مہدی میں روشنی میرے آقا حسین کی، سمجھ آ گئی نا، امام محمد مہدی میں روشنی کس کی ہے؟ میرے آقا حسین کی ہے، کیونکہ وہ بیٹا میرے حسین لجپال کا، وہ بیٹا میرے مولا علی علیہ السلام کا ہے، وہ آئے گا تو دین کو غلبہ ہوگا۔ تو اس وقت یہ آیا کریمہ پکار پکار کے کہے گی کہ قرآن پڑھنے والوں دیکھو، اللہ فرمائے گا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ علی اور حسین کی مدد اور برکت سے میں اس دین کو غالب کر دوں گا سارے دینوں پر۔ تو ابھی ہوا نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا اسی علی اور حسین کا بیٹا اٹھے گا تو فقط اسلام ہی اسلام ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی؟ اور کربلائے معلیٰ میں یا وادی غدیر خم میں ان دونوں طاقتوں کا اظہار ہوا ہے۔ وادی غدیر خم میں علی کی ولایت کی طاقت کا اعلان ہوا، اور کربلا میں حسین پاک کی ہدایت کی طاقت کا اعلان ہوا کہ کس قدر نور ہے اس کی ہدایت میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو برادران اسلام، اس لیے اگر آپ نے ہدایت اور حق کو تلاش کرنا ہے تو اپنی ایک آنکھ سے بس علی پاک کو دیکھتے جاؤ اور دوسری سے حسین پاک کو دیکھتے جاؤ، حق بھی تمہاری نگاہ میں رہے گا، ہدایت بھی تمہاری نگاہ میں رہے گا۔ اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایسا، اور دوسرے یہ حدیث پاک پوری نہیں ہے، اس کا آگے ایک اور لفظ بھی ہے حدیث پاک کا کہ اب میرا دل ہے میں وہ بھی پڑھ دوں، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ۔ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، اور نجات کی کیا ہے؟ کشتی ہے۔ واہ جی ظفر صاحب، اور نجات کی کشتی ہے۔ میرا حسین نجات کی کشتی ہے، میرا حسین نجات کی کشتی ہے، میرا حسین نجات کی کشتی ہے۔ تو برادران اسلام، جو ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے وہ آئے اس کشتی میں بیٹھے۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا تھا کہ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نوح، میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی۔ تو جو
اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا من تخلف عنہا ہلاکا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، یعنی جہنم میں چلا گیا، کافر کا کافر ہی رہا اس کشتی میں۔ فرمایا کہ مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال کا سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں ہے بلکہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کشتی نہیں ہے، کشتی کی طرح ہے۔ مگر قربان حسین پاک کی عظمت پہ، ایک طرف پوری اہل بیت کشتی کی طرح ہے اور ایک طرف اکیلا حسین کشتی ہے، کشتی یہ کشتی کی طرح نہیں ہے بلکہ کشتی کا سفینۃ نوح، پوری اہل بیت کشتی کی طرح، لیکن حسین خود ایک کشتی ہے۔ اچھا اب اس میں ایک نمایاں فرق بھی ہے، وہ فرق کون سا ہے؟ علماء ہمارے فرماتے ہیں، بڑی پرانی بات ہے، بڑی پرانی بات ہے، ایک پتہ نہیں وہ کیا نام تھا، ایک علامہ صاحب سے میں نے یہ بات سنی تھی، بڑی خوبصورت بات ہے، ہمارے مقدروں کی یہ بات ہے، ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں اور آقا حسین کی ذات میں ایک نمایاں فرق ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام کی بھی کشتی ہے اور آقا حسین بھی کشتی ہے، لیکن ان میں نمایاں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے نا، اس کشتی نے انہیں اتارا تھا پہاڑ کی چوٹی پہ، اس کشتی نے انہیں اتار دیا تھا پہاڑ کی چوٹی پہ، لیکن جو اس کشتی میں سوار ہوگا یہ کشتی انہیں اتارے گی جنت کے دروازے پہ۔ یہ کشتی کہاں اتارے گی؟ لیکن یقین نال اس کشتی چ بہتے صحیح انج تے نہیں نا بھی ایک پیر تیرا پنجے ہوئے ایک ہوئے کشتی دے بننے تے آکھے بھی چل جے تے شاید میں تے چڑھ جان تے جے کوئی مسئلہ بنیا تو میں اتر جاواں گا، انج تے پھر پار لگن والی گل نہیں، بہنا تو میں ساڈے طرح بہ شہر تے نہیں پوندا جڑا دوواں گھراں دا سانجھا، کوئی پیسہ رکھدا ہیرے یا کھیرے نہ رہ جائے۔ تو جو شاہ صاحب قبلہ نہیں فرمایا کرتے کہ انہوں کدے نہ ماہی ملیا، انہوں کدے نہ ماہی ملیا جڑا دوواں دھراں دا سانجھا، ایک کوئی پاسا رہنا ہیرے یا کھیڑے یا رانجھا، کھیڑیاں نہ بھی تعلق تے رانجھے نہ بھی تعلق، انجت نہیں بندی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یزید دی بھی حمایت تے حسین پاک دے نال بھی ہمدردی، یزید دی بھی حمایت تے حسین پاک نہ بھی ہمدردی نہیں۔ برادر نے اسلام یہ پھر کشتی چ بہن والی گل تے نہ ہوئی، ایک پیر تیرا ہویا سکے تے دوجا کشتی دے جناب کنارے تے، انج تے گل نہیں بندی۔ کشتی دے وچ بہ تے اپنے آپ نو کر کشتی دے حوالے، اپنے آپ نو کے دے حوالے کر، کشتی دے حوالے کر، اپنے آپ کو سونپ دے کہ لو میں نے تجھے اپنے تمہیں سونپ دیا اپنا آپ، اب یہ کشتی کی مرضی، اس کو لے کے جدھر مرضی چلی جائے، اور یہ تو ایسی کشتی ہے جو جائے گی ہی جنت میں، یہ اتارے گی بھی کہاں؟ جنت میں اتارے گی۔ اے اوراں تے لاؤنا ہی نہیں نا کہ کوئی راج پوچھ دس کرے، آئے ہائے یہ کشتی لے کے توڑ جائے گی، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، یہ دی باں پھڑ دے مڑ چھوڑ دے۔ یہ میرے آقا حسین لجپال کی بات ہے۔ تو جو اس کشتی میں آ کے بیٹھ گیا انہیں لتھنا ہی جا کے جنت، بجائے ادھر ادھر کہ انہوں ٹینشن ہوئے اس کل دی، فکر بنے اس کو کہ شاید مجھے کس جگہ پر کس چوکی پہ روک کے کیا پوچھا جائے، اس کشتی کو روکنے کے لیے کوئی چوکی نہیں بنی۔ یہ کشتی جب چلتی ہے تو اس کی منزل صرف جنت ہے، وہاں جا کے اپنے سواروں کو اتارے گی۔ تو 18 چکوالو حوصلہ کرو، سینہ بڑا کرو، اپنی قسمت اور مقدر کو سنوارنا ہے۔ تو آؤ
کشتی حسین میں قدم رکھو اور جاؤ جنت میں۔ فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور میرا حسین نجات دینے والی کشتی ہے۔ نجات سے کیا مراد ہے؟ ہر غم سے نجات دینے والی، ہر دکھ سے نجات میں رکھنے والی، ہر مشکل سے نجات دینے والی، ہر پریشانی سے نجات دینے والا اور ہر قسم کے گمبھیر وقت میں نجات دینے والا میرا حسین ہے۔ تو جو مطلق نجات چاہتا ہے کہ جو نجات دہندہ بن جائے، آئے وہ میرے بیٹے حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے، وہ نجات والا بن جائے گا اور انہیں پیر لونا ہی اتھوں جا کے جنت جنت میں، اس کی قبر بھی جنت ہوگی، اس کا حشر بھی جنت ہوگا اور جنت تو پھر جنت ہی ہوگی۔ اس لیے آقا حسین پاک علیہ السلام کے ماننے والوں، میرے حسین کے نام پہ محفل اور اس بزم اور مجلس کو سجانے والوں، مبارکباد کے مستحق ہو کہ آپ نے آج اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم اس کشتی کے سوار ہیں کہ جس کا رخ جنت کی طرف ہے، جو راستے میں کسی چوٹی پہ نہیں اتارے گی بلکہ لے کے ہی جنت میں جائے گی اور اپنے سواروں کو کہے گی یہ لو جنت۔ برادران اسلام، راستے میں اور یہ جو کشتی ہوتی ہے راستے میں اس کو جتنے بھی طوفان آئے اس کا سامنا سوار نہیں کرتا، کشتی کرتی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تم بے فکر ہو جاؤ، طوفان جانے میرا حسین جانے، گرداب جانے میرا حسین جانے، گرداب ہلاکت جانے میرا حسین جانے۔ اب حسین کی کشتی میں تم سوار ہو، تمہیں ہلاکت کا کیا خوف؟ اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو فقط ایک ہی ذریعہ ہے، آؤ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ میرے نبی نے دسندی تھوڑ نہیں چھڑی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کوئی ان سے دور دور کر دے، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا حسین نجات والی کشتی ہے، تو جو طوفانوں سے، گرداب بلا سے، گرداب ہلاکت سے، مصائب کی بفری ہوئی لہروں سے امن سکون اور شانتی سے پار لگنا چاہتا ہے وہ اس کشتی میں بیٹھ جائے، اس کشتی میں بیٹھ، اس کشتی کا نام حسین ہے۔ تو برادران اسلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین پاک سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور ڈر ڈر کے ان کا ذکر بھی کیا جائے، بچ بچ کے ان کا ذکر کیا جائے، خوف کھا کھا کے ان کا ذکر کیا جائے کہ کہیں فلاں مولوی نے اگر دیکھ لیا تو فتویٰ نہ لگ جائے، فلاں حضرت کی نگاہوں میں چڑھ گئے، یا فلاں آدمی بڑا جو ہے وہ بڑا آدمی ہے اس نے دیکھ لیا تو کہیں میرے مسلک پہ شک نہ کر لے۔ وہ کشتی میں سوار نہیں ہے، کشتی میں سوار یہ وہ ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ کسی نے جو کرنا ہے کر لو، میں کل بھی حسینی تھا، میں آج بھی حسینی ہوں، میں کل بھی حسینی ہوں۔ اور یاد رکھ لیں یہ جو اور حسین پاک نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج لوگ سیدوں کے خلاف باتیں کرتے، چلو یہ سنیوں کا ہی لگا لیں، یہ جو ہمارا فتاوی شامی ہے اس کے رائٹر بھی تو سید پاک ہے نا، اور یہ جو جتنی بھی بڑی تفسیریں ہیں وہ بھی سادات نے لکھی ہیں، جتنا بھی علم ہے وہ بھی سادات نے ہمیں دیا ہے۔ میں کل دوستوں کو بتا رہا تھا، مدنی صاحب آپ کو بھی عرض کر دوں کہ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آقا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیا کریمہ کے آنے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے یا پہلے سے پاک تھے؟ بڑا سوال تھا۔ اگر کسی ملا ملوانے سے کیا جاتا تو وہ کہتا بھی آیا کریمہ کے آنے کے بعد پاک ہوئے، مگر یہ سوال اس سے کیا جس کو نبی قرآن سمجھانے کے لیے چھوڑ کے گیا تھا۔ انہوں نے
نے آگے سے جواب نہیں دیا بلکہ کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ انہوں نے عرض کیا حضور ہم سمجھے نہیں، ہم نے سوال کیا یہ تھا کہ اہل بیت اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی طیب و طاہر تھے یا اعلان طہارت کے بعد پاک ہوئے؟ آپ نے فرمایا جواب ہی تو میں نے دیا۔ اس نے کہا جی آپ نے تو جواب میں سورہ قل هو اللہ پڑھی ہے، فرمایا اگر نہیں سمجھ آتی تو ذرا سمجھا دیتا ہوں، یہ بتا کہ اللہ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے بھی عہد تھا یا بعد میں؟ اللہ تے ہے ہی ازلی طور پہ عہد ہے، وہ تو عہد تھا، عہد ہے، ہمیشہ سے عہد ہے، ہمیشہ کے لیے عہد ہے۔ انہوں نے کہا جس طرح اعلان توحید کے بعد سے پہلے وہ عہد ہے، اسی طرح ہم بھی اعلان طہارت سے پہلے کے پاک۔ اس لیے برادران اسلام یہ عظمت و شان ہے۔ اس لیے اگر کسی نے قرآن سمجھنا ہو تو اہل بیت کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اہل بیت کے سمجھائے بغیر دعائی خدادی کبھی قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، یہ تو بڑوں کو ماننا پڑا۔